بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی خوفناک کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ دلچسپ اور بہترین کہانیوں کا جو یہ سلسلہ ہے بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ میرا نام حیدر علی ہے اور میں ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والد 5 وقت کے نمازی اور اپنے دین سے محبت رکھنے والے تھے۔ دن رات محنت کر کے انہوں نے ہم بہن بھائیوں کی بہت اچھی تعلیم و تربیت کی، ہمارے دین میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ میرا چھوٹا بھائی انجینئر، میری بہن ایک اسکول میں ٹیچر اور میں انسپیکٹر ہوں۔ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد اپنے ماں باپ کا کہ جنہوں نے دن رات کی کڑی محنت سے ہمیں اچھے مقام تک پہنچایا۔ آج میں آپ سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ میں حیدرآباد کے پولیس اسٹیشن میں سب انسپیکٹر تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حیدرآباد میں چوری کی وارداتیں عام تھیں اور یہ وارداتیں ریلوے اسٹیشن پر تھیں۔ 2 چوروں نے ریلوے اسٹیشن کے مسافروں کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دن دوپہر ہو یا رات، وہ اپنی کارروائیوں میں سرگرم تھے۔ ان کو پکڑنا میری ہی ڈیوٹی سر انجام پائی تھی۔ وہ دونوں اپنا کام بڑی صفائی سے سر انجام دے رہے تھے، اس لیے انہیں پکڑنے کے لیے میں ایک عام آدمی کے بھیس میں ریلوے اسٹیشن پہنچ گیا۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ ریلوے اسٹیشن پر بالکل بھی بھیڑ نہ تھی جب میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک بڑا سا لکڑی کا باکس گھسیٹتا ہوا اسے لے کر ریلوے اسٹیشن تک پہنچا۔ لکڑی کے اس بڑے سے باکس کو گھسیٹنے میں اسے کافی دقت ہو رہی تھی، بہت زور لگانا پڑ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کسی بھی کلی کو آواز نہیں دے رہا تھا تاکہ اس سے مدد لے سکے۔ وہ خود ہی جوکھوں میں تھا اور اسے گھسیٹتا ہوا لا رہا تھا۔ میں وہاں بیٹھا اکا دکا لوگوں پر نظریں جمائے تھا اور وہاں پر ہونے والی نقل و حرکت پر اور مسافروں پر نظر رکھے ہوئے تھا کہ میں نے دیکھا کہ 2 لڑکے کبھی اٹھ کر ادھر اور کبھی اٹھ کر ادھر پھر رہے ہیں۔ کسی وجہ کے ہی وہ ادھر سے ادھر منڈلا رہے تھے۔ مجھے لگا کہ یہ وہی 2 لڑکے ہیں جنہیں پکڑنے کے لیے مجھے ڈیوٹی دی گئی ہے اور آج رات میں یہاں پلیٹ فارم پر موجود ہوں۔ کچھ ہی دیر کے بعد پلیٹ فارم پر ٹرین آ کر رکی۔ مسافروں کی بھیڑ ہونا شروع ہو گئی۔ کچھ لوگ گاڑی سے اتر رہے تھے اور کچھ اکا دکا جو مسافر بیٹھے تھے وہ گاڑی پر سوار ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ ٹرین میں ہر ڈبہ تقریباً مسافروں سے تھا۔ ایک ایسا ڈبہ بھی تھا جو بالکل خالی تھا، جس میں کوئی ایک بھی مسافر موجود نہ تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی آدمی جو بڑے سے گاڑی کے صندوق کو گھسیٹ کر لا رہا تھا اسے اس ڈبے تک لے گیا۔ کام بہت مشکل تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے ٹرین تک لے جانے اور اس کو ڈبے تک گھسیٹنے میں بھی کسی کی مدد نہ چاہی۔ وہ شخص لکڑی کے اس باکس کو بڑی مشکل سے ٹرین کے اندر لے جا رہا تھا۔ اس کام میں اس کو بڑی دقت تھی۔ 2 لڑکے جو ادھر ادھر منڈلا رہے تھے وہ اس شخص کو بھی دیکھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک لڑکا اس کے قریب آیا۔ اس کی مدد کرنے کے لیے اس لڑکے نے اپنے ہاتھ آگے کو بڑھائے۔ لائیے، میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو کافی دقت کا سامنا ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ اس نے جھٹکے سے اس کے ہاتھ کو پیچھے کیا اور خود سے ہی کو آڑا ترچھا کر کے اندر کو دھکیلنے لگا۔ اس کی اس حرکت کو دیکھ کر وہاں موجود ہر کوئی اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے بھی شک ہونے لگا کہ اس باکس کے اندر یقیناً کوئی بہت بڑا راز چھپا ہوا ہے۔ شخص اس خالی ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ 2 آوارہ لڑکے
آپس میں کچھ خسر پسر کرنے لگے اور وہ بھی اسی ڈبے میں جا کر بیٹھ گئے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ یہی دو چور ہیں جن کی گرفتاری کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ میں بھی اسی ڈبے میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ آدمی اب اس سیٹ پر اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور میں اس کی مخالف سیٹ پر جا کر کونے میں بیٹھ گیا۔ اب میں اس کو آسانی سے دیکھ سکتا تھا، اس پر نظر رکھ سکتا تھا۔ اب اس کی برابر والی سیٹ میں وہ دونوں لڑکے بھی بیٹھے ہوئے تھے جن پر مجھے چور ہونے کا شبہ تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں آدھی بند اور آدھی کھلی رکھی تاکہ ان سب پر نظر رکھ سکوں۔ ٹرین آہستہ آہستہ سیٹی بجاتی ہوئی چل رہی تھی۔ اور میں سونے کا بہانہ کر کر ان تینوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ دونوں لڑکے بہانے سے اٹھ کر ادھر ادھر پھرتے اور اس آدمی اور اس کے لکڑی کے باکس پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ باکس والا آدمی اٹھا اور اٹھ کر مجھے دیکھنے لگا۔ اس کو یقین ہو گیا کہ میں سو رہا ہوں، تو پھر وہ ٹوائلٹ کی طرف چلا گیا۔ تبھی وہ لڑکے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ان میں سے ایک لڑکا ٹوائلٹ کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ دوسرا اس لکڑی والے باکس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس پہلے والے لڑکے نے اپنی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا۔ اس میں لگ بھگ 20-25 چابیاں ہوں گی۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام چابیوں کو اس تالے پر لگایا۔ اب مجھے کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں تھا۔ یقین تھا کہ یہی وہ دو چور ہیں جن کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ان میں سے ایک ٹوائلٹ کے باہر کھڑا ہو کر لکڑی کے باکس کے مالک پر نظر رکھے ہوئے تھا جبکہ دوسرا اپنا کام دکھا رہا تھا۔ میں ابھی بھی اپنی آدھی آنکھیں بند کیے ان کو دیکھ رہا تھا۔ میں ان کو اس لیے نہیں پکڑنا چاہتا تھا کہ میں لکڑی کے اس باکس کا بھی راز جاننا چاہتا تھا جسے وہ آدمی بڑے ہی عجیب و غریب انداز میں لے کر ٹرین پر سوار ہوا تھا اور کسی کو بھی اسے ہاتھ لگانے نہیں دے رہا تھا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا کہ وہ آدمی اس باکس کو کہاں لے جانا چاہتا ہے اور کس مقصد کے لیے۔ تھوڑی ہی کوشش کے بعد دوسرے لڑکے نے تالے کو کھول لیا تھا۔ اب اس کے چہرے پر خوشی والی مسکراہٹ تھی۔ اس نے تالا نکال کر سیٹ پر رکھ دیا اور لکڑی کے اس باکس کے ڈھکن کو بڑے آہستگی سے کھولا۔ ڈھکن کا پچھلا رخ میری جانب تھا، اس لیے میں نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اس باکس میں کیا ہے۔ وہ لڑکا جس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، ڈھکن کے اندر دیکھتے ہی وہ غائب ہو گئی اور اس کے چہرے پر بے حد خوف اور لرزہ جسم پر طاری ہو گیا۔ خوف کے مارے اس کے منہ سے آواز بھی نہیں نکل پا رہی تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ باکس کے اندر سے ایک لمبے ناخنوں والا جھریوں زدہ ہاتھ باہر نکلا۔ جھریوں والے خوفناک ہاتھ نے اسے گردن سے پکڑا اور باکس کے اندر ہی کھینچ لیا۔ لکڑی کے اس باکس کا ڈھکن پھر ایک کھٹاک سے بند ہو گیا اور اس کے اندر سے اس لڑکے کی گھٹی گھٹی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ یہ بہت ہی خوفناک اور دہشت ناک منظر تھا۔ مجھے اس کو بچانا چاہیے تھا، لیکن میں خود خوف کے عالم میں تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی بھاگتا ہوا لکڑی کے باکس کے پاس آیا۔ تالا تو کھلا ہوا ہے، مگر یہ علی کہاں چلا گیا؟ لڑکا اپنی داڑھی کو کھجا کر دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ نہیں، تالے کو لگانا پڑے گا ورنہ اس آدمی کو شک ہو جائے گا اور اکیلا میں کچھ نہ کر پاؤں گا۔ اس لڑکے نے تالے کو پھر سے باکس پر لگا دیا اور چابیوں کا گچھا اپنی جیب میں ڈالا اور وہاں سے نکل کھڑا ہوا۔ لکڑی کے اس باکس کا مالک بھی واپس آتا دکھائی دیا۔ میں جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کو بھول چکا تھا۔ چوروں کو گرفتار کرنا تو اب ایک طرف، مجھے اب اس لکڑی کے باکس کے بھید کو جاننا تھا۔ چور کا ایک ساتھی بھی اندر بھیانک طریقے سے جا چکا تھا۔
ٹرین اپنی ہی رفتار سے چل رہی تھی۔ میں گھٹنوں پر اپنے دونوں بازو رکھے اسی انداز میں لیٹ بیٹھا ہوا تھا کہ گویا میرے سونے کا گمان ہو۔ میرا تجسس وقت کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ یہ شخص اس باکس کو کہاں لے کے جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ رات کے اس پہر ٹرین جنگل سے گزر رہی تھی۔ وہ ایک ایسے اسٹیشن پر جا کر رکی جہاں پر کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ بالکل سنسان اور بیابان سا۔ نہ تو کوئی سواری وہاں پر اتری اور نہ ہی چڑھنے کے لیے وہاں پر کوئی آدمی یا مسافر موجود تھا۔ وہ آدمی اٹھا اور اپنے باکس کو گھسیٹنے لگا، یعنی کہ اسے اسی اسٹیشن پر اترنا تھا۔ اس شخص نے لکڑی کے باکس کو گھسیٹنا شروع کیا اور اسٹیشن پر اتار لیا۔ چاروں طرف گھنا جنگل تھا، ہر طرف اندھیرے کا راج تھا اور وہ شخص اس باکس کو گھنے جنگل کے اندر گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ اس کے بعد میں اٹھا اور اس چور کے ساتھی کے پاس گیا۔ تم ایک چور ہو اور یہ میں جانتا ہوں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں اور میں انسپیکٹر ہوں اور تم ایک چور ہو جن کی تلاش میں یہاں آیا تھا۔ اور اب میری بات غور سے سنو۔ تمہارا دوسرا ساتھی اس لکڑی کے باکس میں بند ہے جو اس شخص کی ملکیت ہے۔ تمہیں اس کو آزاد کرنے کے لیے میری مدد کرنا ہوگی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے اور کب ہوا؟ اسی وقت ہوا جب تم لوگ اس باکس کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے تھے، اور اگر تمہیں اپنے ساتھی کی جان بچانی ہے تو میرے ساتھ چل کر اس آدمی کا پیچھا کرنا ہوگا۔ تو چلو میرے ساتھ فوراً، بغیر دیر کیے۔ یہ بات سن کر وہ خاموش ہو گیا اور میری بات مان لی اور میرے ساتھ اسی اسٹیشن پر اترا اور اس آدمی کے پیچھے ہم دونوں چل پڑے۔ وہ گھنے جنگل کے اندر کافی آگے تک جا چکا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک جادوگر لکڑیوں کی آگ جلائے کچھ منتر وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ کالا جادو کرنے کا سامان بھی جمع کر رکھا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک قبر بھی کھودی ہوئی تھی۔ اتنے میں وہ شخص بولا جو باکس کو گھسیٹتا ہوا لایا تھا، بابا میں اس کو لے آیا ہوں، اب بتائیے کیا کرنا ہوگا مجھے؟ پچھلے 3 دنوں سے یہ اسی تابوت میں بند ہے نا؟ بابا نے عجیب سے لہجے میں اس سے پوچھا۔ یہ اسی میں بند ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں کہا، بابا آپ کے کہنے کے مطابق اس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے اور اسے مارنے کے لیے 3 دن تک کسی آدمی کا خون اور گوشت نہیں کھانا۔ اسی لیے میں نے اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے میں نے اسے اسی تابوت میں بند کر دیا تھا اور اب تک نہیں کھولا۔ یہ 3 دن سے بھوکی ہے، مسلسل بھوکی اور پیاسی۔ بہت اچھا کیا، ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ اب ہم دونوں مل کر اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہم دونوں یعنی کہ میں اور چور کا ساتھی ایک بڑے درخت کی اوٹ سے یہ سب تماشا دیکھ رہے تھے۔ تک ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے آگے کیا ہونے والا ہے۔ یہ کہہ کر وہ جادوگر کھڑا ہو گیا جس کے جسم پر مختصر سے کپڑے تھے۔ وہ تابوت کے ارد گرد چکر لگانے لگا اور منہ ہی منہ میں وہ کوئی منتر وغیرہ پڑھ رہا تھا۔ ہم دونوں اب پیڑ کے پیچھے سے نکل کر ان کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ تم دونوں جہاں ہو وہیں کے وہیں کھڑے رہو۔ میں نے اپنا پسٹل بھی نکال لیا تھا۔ تم دونوں میں سے کوئی حرکت نہیں کرے گا ورنہ میں اس پر گولی چلا دوں گا۔ اس باکس میں کیا ہے اور تم لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ یہ سب کیا چل رہا ہے؟ وہ دونوں اس بات پر پریشان تھے کہ ہم دونوں وہاں پر کیسے پہنچے۔ لکڑی کے باکس میں سے عجیب سی آوازیں پیدا ہونی شروع ہوئیں، جیسے کوئی اندر سے غرا رہا ہو اور اندر سے باکس کو پیٹ رہا ہو۔
باکس کے اندر کی آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو ابھی بھی زندہ ہے۔ کیا تم نے ان 3 دنوں کے بیچ اسے کچھ کھانے کو دیا تھا؟ نہیں، نہیں بابا، میں نے تو تالا تک نہیں کھولا۔ یہ دیکھیں، میں نے بالکل نہیں تالا کھولا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے نہیں پتا۔ میں نے اسے کچھ نہیں دیا۔ انسان تو دور کی بات، میں نے تو اسے کسی جانور تک کا گوشت نہیں دیا۔ میں ایسا بھلا کیوں کروں گا؟ ابھی یہ تماشا چل ہی رہا تھا کہ لکڑی کے باکس کا اوپر کا ڈھکن 2 حصوں میں ٹوٹ کر دور جا گرا۔ سب لوگ اپنی جگہ پر دہشت زدہ تھے کہ یہ کیا ہوا کہ اس میں سے اچانک وہی بھیانک ہاتھ باہر نکلا، ایک کے بعد دوسرا، اور پھر ٹانگیں باہر آئیں، اور اس کے بعد اندر سے ایک بہت ہی بھیانک وجود باہر نکلا، جیسے ہوا میں اڑتا ہوا نکلا ہو۔ ڈائن تھی اور وہ غرا رہی تھی، انتہائی خوفناک اور درندہ نما جانور کی طرح۔ اس کی لال انگارہ آنکھیں اور منہ سے نکلتا ہوا خون ہم سب کو خوف زدہ کر رہا تھا۔ اس کے ناخن بہت ہی لمبے تھے، انتہائی خوفناک لگ رہی تھی۔ بہت ہی بھڑکیلا لباس اس نے پہنا ہوا تھا، جیسے سج دھج کے کہیں جا رہی ہو، لیکن اس کے چہرے کو دیکھتے ہی روح تک کانپ جاتی تھی۔ وہ بہت ہی خوفناک تھی۔ وہ ڈائن تھی، لیکن ایک عام عورت کے روپ میں تھی۔ بری طرح کہکے لگا کر ہنس رہی تھی کہ جیسے وہ ہم سب کا مذاق اڑا رہی ہو۔ اس چور کی لاش اب اس کے قدموں میں تھی، لیکن اس کے جسم سے جگہ جگہ سے گوشت اکھڑا ہوا تھا، جسے وہ شاید نوچ نوچ کر کھا چکی تھی۔ وہ پورا خون سے لت پت تھا۔ اس کے جسم کے گوشت کا ایک حصہ ابھی بھی اس کے منہ میں تھا، جس سے خون ٹپک ٹپک کر اس کی گردن اور گریبان کو سرخ کر چکا تھا۔ یہ لاش کس کی ہے جو اس تابوت میں بند تھی، اس ڈائن کے ساتھ؟ میں تو بالکل نہیں جانتا بابا، میں نے اس کو خود 3 دن سے بند رکھا تھا اور تالا تک نہ کھولا تھا۔ میں نہیں جانتا یہ شخص اندر کیسے گیا اور کس طرح چلا گیا۔ اس ڈائن نے ایک بار پھر سے بھیانک کہکا لگایا۔ ہا 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 ہا، مرنے کے بعد تم سب لوگ سوچ لینا کہ کس کی کیا غلطی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک دم سے جادوگر پر حملہ کر دیا۔ وہ اس اچانک حملے سے جادوگر پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن پر دانت گاڑ کر خون پینے لگی۔ جادوگر اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے وہ کچھ نہ کر پایا۔ لکڑی کے باکس کا جو مالک تھا وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا، لیکن اس ڈائن نے اس کو بھی جھپٹ لیا اور اپنا شکار بنا ڈالا۔ دونوں لاشیں گرانے کے بعد اب وہ ہماری طرف دیکھ کر انتہائی خوفناک طریقے سے مسکرا رہی تھی، اور ہمارا تو یہ حال تھا کہ کاٹو تو جسم میں لہو نہیں، اور چاہتے ہوئے بھی ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے۔ وہ چلتی ہوئی آئی اور چور کے دوسرے ساتھی کو بھی اپنا نشانہ بنایا۔ وہ اس کو برے طریقے سے بھنبھوڑ رہی تھی، اور میں خوف کے عالم میں بالکل سکتے کسی کیفیت میں تھا۔ 3 لاشیں میرے سامنے گری پڑی تھی کہ اچانک میرے جسم کو جھٹکا لگا، اور میں نے پھر وہاں سے بھاگنا شروع کیا کہ گویا جیسے میں ہوش میں آ گیا ہوں۔ میں نے وہاں سے الٹے پاؤں بھاگنا شروع کیا۔ اگلے ہی پل وہ ڈائن میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کچھ بھی کر لوں، اب میں یہاں سے نہیں بھاگ سکتا، اور گرنے والی چوتھی لاش میری ہوگی۔ اب وہ مجھے بھی اپنا نشانہ بنائے گی۔ پھر آگے بڑھ کر اس نے ایک دم سے مجھے گلے لگا لیا۔ اس کی زبان میرے چہرے اور میری گردن پر پھر رہی تھی کہ جیسے وہ مجھے چاٹ رہی ہو۔ کچھ دیر کے بعد پھر وہ پیچھے ہٹی۔ اب اچانک سے اس کا روپ بدلا۔ وہ ایک بہت ہی خوبصورت اور انتہائی نازک اندام لڑکی کے روپ میں تھی۔ میں یہ اس کا بدلتا روپ دیکھ کر حیرت زدہ تھا اور انتہائی خوف کے عالم میں تھا۔ یہ آدمی جو مجھے اس تابوت میں لے کر آیا تھا، یہ میرا خاوند تھا۔
یہ مجھے قتل کرنا چاہتا تھا اور تم اپنی آنکھوں سے اس کا انجام دیکھ چکے ہو۔ اس نے پھر ایک خوفناک قہقہ لگایا۔ اور تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو تم مجھ سے شادی کر لو یا پھر ان کی طرح تم بھی یہاں پر ڈھیر ہو جاؤ۔ میں سمجھ چکا تھا وہ میرے ساتھ شادی کر کے شہر میں رہنا چاہتی تھی اور اس طرح لوگوں کو اپنا شکار بنانا چاہتی تھی، کیونکہ شہر میں رہ کر اس کے لیے اپنا شکار ڈھونڈنا بہت ہی آسان تھا۔ اس بات کو 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ وہ میری بیوی ہے، عالیہ کے روپ میں۔ ہر دوسرے دن رات کو غائب ہو جاتی ہے اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں آج کل ایک کیس پر کام کر رہا ہوں۔ شہر میں ہر دوسرے دن ایک آدمی کا خون ہوتا ہے جسے کسی جانور نے بھنبوڑا ہو یا شاید کسی نے بے دردی سے قتل کیا ہو۔ نہیں جانتا، لیکن میں جانتا ہوں یہ کیس کبھی بھی سولو نہیں ہوگا، کیونکہ جو انسپیکٹر اس کیس کو سولو کر رہا ہے وہ میں ہوں، اور میں اس کی اصلیت کسی کے سامنے نہیں لا سکتا، کیونکہ ان وارداتوں کو ان بھیانک وارداتوں کو سر انجام دینے والی خود میری اپنی ہی بیوی ہے۔ عالیہ ایک ڈائن ہے، میری بیوی ایک ڈائن ہے۔ جی دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ خدا نخواستہ آپ کے ساتھ یا آپ کے کسی دوست، رشتہ دار یا دوست کے ساتھ کوئی بھیانک واقعہ پیش آیا ہو تو آپ مجھے سینڈ کیجیے، میں اس کو اپنی آواز دوں گی۔ خوش رہیں، اپنا اور اپنوں کا بہت سا خیال رکھیں۔ شکریہ۔